بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 7، وہ روایات جن میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، 146 ہیں۔ نمبر 8، وہ روایات جن میں بتایا گیا کہ مہدی علیہ السلام 12ویں اور آخری امام ہیں، 126 ہیں۔ نمبر 9، وہ روایات جو مہدی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہیں، 214 ہیں۔ نمبر 10، وہ روایات جن میں ان کی طولانی عمر کا تذکرہ ہے، 318 ہیں۔ نمبر 11، وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ مہدی علیہ السلام کی غیبت طویل ہوگی، 91 ہیں۔ نمبر 12، وہ روایات جن میں ظہور مہدی کی بشارت ہے، 657 ہیں۔ نمبر 13، وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و داد سے پر کر دیں گے، 123 ہیں۔ نمبر 14، وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ دین اسلام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دنیا پر حاوی ہوگا، 47 ہیں۔ مہدی علیہ السلام سے متعلق اسلامی ذخیرہ احادیث میں کل روایات کی تعداد 2870 ہے۔ اعتراف ولادت مہدی علیہ السلام۔ علامہ مرزا حسین نوری طبرسی نے اپنی کتاب کشف الاستار میں اہل سنت کے 39 علماء و محدثین کا ذکر کیا ہے جو مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ ان کے علاوہ علامہ معاصر شیخ محمد رضا طبسی نے اپنی کتاب الشیعہ والرجعہ کی پہلی جلد میں اس فہرست میں 22 افراد کا اضافہ کیا ہے، اور فاضل معاصر علی بن دخیل نے اپنی کتاب الامام المہدی علیہ السلام میں 5 افراد کا مزید اضافہ کیا ہے، جن کی مکمل فہرست حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، ابو سالم کمال الدین محمد بن طلحہ بن محمد حسن کرشی، نسبی متولد 582 ہجری نے اپنی کتاب مطالب الاصول میں لکھا ہے، الباب الثانی مشرقی ابی القاسم محمد ابن الحسن الخالص بن علی المتوکل بن محمد القانی بن علی رضا بن موسیٰ الکاظمین جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین الزکی بن علی المرتضی ابن ابی طالب المہدی الحجۃ الخلف الصالح المنتظر علیہ السلام ورحمتہ وبرکاتہ۔ فاما متولد فباصر من رائی فی 2358 ہجری۔ نمبر 2، ابو عبداللہ محمد ابن یوسف بن محمد گنجی شافعی نے کفایت الطالب اور البیان فی الاخبار صاحب الزمان میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، شیخ نور الدین علی بن محمد بن صباغ مالکی نے اپنی کتاب الفصول المہمہ میں ایک پورا باب لکھا ہے جس میں تاریخ ولادت، امامت اور غیبت وغیرہ پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 4، شمس الدین ابو المظفر یوسف بن قز علی بن عبداللہ بغدادی حنفی سبت الفرج عبد الرحمن بن جوزی نے اپنی کتاب خواص الامہ میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 5، شیخ محی الدین ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد بن عربی الحاتم الطائی اندلسی نے فتوحات مکیہ کے باب 366 میں ذکر کیا ہے اور مہدی علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کیا ہے۔ نمبر 6، ابو الوہاب ابن احمد علی شرانی نے اپنی کتاب الواقیۃ الجواہر فی عقائد الاکابر میں ذکر کیا ہے اور ان کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کی نصف شب بیان کی ہے۔ نمبر 7، شیخ حسن عراقی عبد الوہاب شیرانی نے
اپنی کتاب الواقع الانوار فی طبقات الاخیار جلد دوم مطبوعہ مصر 305 ہجری میں شیخ حسن عراقی کا ذکر کیا ہے اور امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ نمبر 8، الخواص براسی شیرانی کے استاد ہیں۔ لواقع الانوار میں امام مہدی علیہ السلام سے ان کی ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 9، نور الدین عبد الرحمن بن احمد بن قوام الدین دشتی جامی حنفی نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں حکیمہ خاتون سے روایت نقل کی ہے۔ نمبر 10، حافظ محمد بن محمود بخاری خواجہ پارسا نقشبندی نے اپنی کتاب فصل الخطاب میں مہدی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 11، حافظ ابو الفتح محمد ابن ابی الفوارس نے اپنی کتاب اربعین میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں مہدی علیہ السلام کو حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند بتایا گیا ہے۔ نمبر 12، عبدالحق دہلوی بخاری نے اپنے ایک رسالہ میں مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور قصہ ولادت کو بھی بیان کیا ہے۔ نمبر 13، جمال الدین عطار اللہ ابن غیاث الدین فضل اللہ بن عبد الرحمن نے روضۃ الاحباب میں مہدی علیہ السلام کی ولادت و غیبت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 14، حافظ ابو محمد احمد بن ابراہیم بن ہاشم توسی بلازری نے خود مہدی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کو مشافہ بن عقلیہ سے نقل کیا ہے۔ 15، ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد خشاب نے ایک مختصر کتاب آئمہ کی ولادت و وفات پر لکھی ہے۔ اس میں مہدی علیہ السلام کی ولادت، نام اور کنیت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 16، ملک العلماء شہاب الدین ابن شمس الدین بن عمر دولت آبادی صاحب بحر مواج نے اپنی کتاب ہدایت السعداء میں ذکر کیا ہے۔ 17، علی متقی بن حسام الدین بن قاضی عبد الملک بن قاضی خان کرشی نے اپنی کتاب المرکات شرح مشکات میں اہل تشیع کا قول نقل کیا ہے اور پھر اس کی تائید کی ہے۔ 18، فضل ابن روز بیہان نے علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کا جواب لکھتے ہوئے اپنی کتاب ابطال الباطل میں 14 معصومین علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے جس میں مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ اشعار ہیں۔ سلام علی القائم المنتظر امام یجہزہ جیش الصفا سیطلع کالشمس فی غاسق ینجیہ فی سفینۃ المنتہا سفینہ المنتقی ترا یملا الارض فی من ادلہ کما ملئت جور اہل الہوی سلام علیہ و آبائہ و انصارہ ما تدوم السماء۔ 19، الناصر الدین اللہ احمد المستضی بنور اللہ عباسی خلیفہ نے اس سرداب مقدس کی تعمیر کروائی جو آپ کا محل ولادت بھی ہے اور مقام غیبت بھی۔ 20، شیخ سلمان بن خواجہ کلاں الحسین قندوزی بلخی نے اپنی کتاب ینابع المودت میں مہدی علیہ السلام پر کئی باب تحریر کیے ہیں اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان،
السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔